السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے حوالے سے جو کام دیا گیا ہے 15 روزہ جماعت دوم، اور ان کی کتاب ہے اردو آفاق اردو نیو سنسریز۔ پہلے دن کے کام میں بچہ کاپی کے پہلے صفحے پر ربی زدنی علما لکھے، دعا لکھیں، ترجمہ یاد کریں اور اس کو خوبصورت انداز میں تحریر کریں۔ یہ سر ورک بن جائے گا۔ دوسرے دن کا جو ہم نے کام شروع کرنا ہے اس میں آپ نے 10 صفحات چھوڑ دینے۔ اس کے بعد 29 صفحے پر جو ہے نظم برسات ہے۔ برسات نظم کا جو ہے وہ سر ورک بنائیں اور وہاں پر ایک جملہ لکھیں: بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دی گئی ہدایت کے مطابق نیلے رنگ کی پینسل کا استعمال کریں۔ تیسرے دن والدین اپنی نگرانی میں نظم نوٹ بک میں تحریر کروائیں۔ اس میں اس چیز کا خاص خیال کیجیے گا کہ جہاں پر اوپر والا جملہ ختم ہو رہا ہو تو نیچے والا جملہ بھی وہاں پر ختم ہو، آگے نہ چلا جائے۔ چوتھے دن جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے نظم پڑھ کر سنائیں، اس میں بہتری لائیں، ان کی بلند خوانی میں اشعار کے جو مطلب ہے اشعار دیے گئے مفہوم سمجھائیں بچوں کو۔ پانچویں دن صفحہ نمبر 32 پر دیا گیا سوال، صفحہ نمبر 32 پر جو دیا گیا سوال ہے آپ نے اس کو سوال نمبر 5 نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے۔ چھٹے دن جو ہے برسات کے موسم میں بارش سے کس طرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ بچوں کو بتائیں، ان سے سنیں، اور اپنے بچپن کی کسی دن کی جو ہے آپ اس طرح آپ نے نہایا ہوگا تو اس حوالے سے ان کو بتائیں اور آگاہی دیں، اور پھر ان سے سنیں انہوں نے بھی برسات کے کسی دن موسم میں نہایا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا، لطف اٹھایا ہوگا، تو یہ بھی آپ سے ضرور تبادلہ خیال کریں گے۔ تو دیکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کی طرح تبادلہ خیال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کی صلاحیت میں اضافہ کریں، اس کی رہنمائی کریں۔ ساتویں دن نظم برسات کا کروایا گیا کام دہرائیں، والدین زبانی کام کا جائزہ لیں گے، اس سے پوچھ لیں، نظم سن لیں دوبارہ اور ان سے کچھ سوالات کر لیں، اشعار کا جو مطلب ہے مفہوم ہے وہ سن لیں آپ۔ اسی طرح 8ویں دن صفحہ نمبر 33 پر دیا گیا سبق اچھی زمین خوش رہو کا سر ورک بنوائیں، اور کوشش کریں جو انٹرنیشنلی گلوب ہے اس کو کوئی اسٹیکر مل جائے وہ لگا لیں عنوان صفحے کے اوپر، یا پھر کوشش کریں بنوا لیں، جس طرح بہتر ہو ویسے کر لیں۔ اس سے آگے 9ویں دن اس سبق کی کتاب خانے سے پہلے ذیل میں دیے گئے الفاظ پڑھنے کی مشق کریں، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا آپ نے بچوں سے املا لینا ہے۔ تو املا کے الفاظ آپ یہ کاپی میں لکھوا سکتے ہیں، یہ آپ اس وقت لکھوائیے گا جب بچے جو ہے املا اچھی طرح رف کاپی پر دے سکیں اور ان کو الفاظ کی پہچان بھی ہو جائے، اس کے بعد آپ ان کو لکھوا لیں۔ 10ویں دن جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا آپ دوبارہ املا لیں ان سے، تاکہ ان کی جو پہچان ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ 11ویں دن جو ہے آج مکمل سبق بچے سے پڑھوایا جائے، یعنی کہ آپ ان سے مکمل سبق پڑھیں، اس کی بلند خوانی کتاب خوانی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کا تلفظ ہے اس کو بھی دیکھیں، سنیں، اور روانی میں بہتری کے لیے جو ہے کردار ادا کریں اور بچے سے پڑھوائیں۔ جہاں پر وہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو دہرا دیں تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ کس طرح صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ جتنا کام ہو چکا ہے اس کا جو ہے وہ کتاب خوانی کروائیں بچوں سے، اور اگر ایک دن میں نہیں ہو سکتا 2 دن میں کروا لیں تو کوئی بات نہیں، ایک دن آگے بڑھ جائے گا مزید۔ 13ویں دن جو ہے وہ صفحہ نمبر 33 کے اوپر جو تصویر دی گئی ہے اس کے متعلق جو ہے آپ بچوں سے گفتگو کریں اور بات چیت کریں، دیکھیں آپ کے بچے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، سوالات کریں، اور اس تصویر کی جو ہے وہ فوٹو کاپی کروائیں اور اس کو نوٹ بک میں لگوائیں۔ تو اس سے یہ کہ پھر جو تصویر کے اندر مزید چیزیں ہیں جن سے تصویر کی گہرائی میں جایا جا سکتا ہے، بچے سوالات کر سکتے ہیں، انہیں بھی موقع دیں، وہ بھی آپ سے سوالات کریں اس تصویر کے متعلق۔ اس کے بعد جو پڑھا ہوا سبق ہے، اور بچوں سے نشاندہی کروائیں کہ کون سی ایسی جگہیں جو ماحول کو خراب کر رہی ہیں، کون سی ایسی جگہیں جو ماحول کو بہتر کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ سوالات آپ بچوں سے کریں تو وہ خود ہی نشاندہی کریں گے۔ مزید یہ ہے کہ آپ اگر وہ نشاندہی نہیں کر پا رہے تو آپ ان کی رہنمائی فرمائیں۔ 15ویں دن صفحہ نمبر 40 پر جو سوال دیا گیا، سوال نمبر 6 زمین کی اداسی کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کس طرح سے اداس ہے، اداس وہ کیوں ہے، کیونکہ اس کا ماحول خراب کر دیا گیا، اس کی فضا کو آلودہ کر دیا گیا، تو اس حوالے سے جو ہے نا بچے کو آپ وضاحت کریں اور لکھوائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔